رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ابھی چند روز پہلے ہی مکتبہ فکر دیوبند کے عالم دین اور مبلغ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اب وہ خودکشی تھی یا انہوں نے کوئی حادثہ تھا، قطع نظر اس سے اولاد کا درد بڑا درد ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کرنے کی اگرچہ نہیں، لیکن یہ وہی موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ جہاں پر باتیں کھل کر نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے جنازے کے بعد یہ اعلان کیا بھرے مجمع میں کہ جمعرات کو میرے بیٹے کی قل خوانی ہوگی، جو ہماری عام طور پر رواج ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ یہ بول کر انہوں نے لوگوں کو جمعرات کے دن مدعو کیا، بلایا اور ایک اجتماع کیا، اکٹھا کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اہل سنت یہ کام کرتے ہیں تو پھر مکتبہ فکر دیوبند کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم یہاں پر کوئی اختلافی مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، لیکن چونکہ جس چیز کو اس طبقے کے، اس مکتبہ فکر کے علماء منع کرتے ہوئے آئے ہیں، بدعت اور شرک تک بدعت تک ان کو کہا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ آگے چل کر شرک کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ بدعت تو بہرحال کہا ہے، اگر یہی مسئلہ کہا ہے تو اگر ان کی عوام کے اندر کوئی فوت ہو، یعنی اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کوئی عام بندہ ہو، تو اس پر نہیں کرنے دیتے، یہ سویم یا قل خوانی جس کو کہتے ہیں یا قرآن خوانی نہیں کرنے دیتے۔ اور اگر کوئی بڑا مر جائے، فوت ہو جائے ان کے یہاں، تو پھر اس پر قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اب اسی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہیں طارق مسعود صاحب، ان کا کہنا یہ ہے کہ بدعت ہے اور قرآن خوانی کرنا یہ عبادت ہے، عبادت میں آئے گا تو عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ وہ ویڈیو بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے، جیسے ہے، اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ اس کے بعد اسی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین جو مکہ کے اندر ہوتے ہیں، مکی حجازی کے نام سے، شیخ مکی حجازی، اب وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ سماعت کیجئے۔ اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو تیسرے دن خیرات کر سکتے ہیں، یہی کل تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے؟ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ پیسے والا ہے تو روز خیرات کرو، 1 مہینہ کرتے رہو، صرف تیسرے دن کیوں؟ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار تمہیں کیسے دیا ہے؟ تو یہ دونوں عالم دین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا طارق جمیل صاحب نے، مولوی طارق جمیل صاحب نے جو یہ لفظ کہے ہیں کہ قرآن خوانی ہوگی میرے بیٹے کی، تو یہ اب جائز کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ بدعت تھا تو بدعت تو ہر صورت میں بدعت رہتی ہے، تو پھر بدعت تھا تو پھر یہ کیسے انہوں نے قرآن خوانی کی، لوگوں کو مدعو کیا، اجتماع کیا؟ اور اسی کو قل خوانی و سویم کہا جاتا ہے، جو کہ مکی حجازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ اگلی بات اس مرحلے میں یہ ہے کہ خود ان کے اکابر جنہوں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند لکھا ہے، ان کا نام عزیز الرحمن صاحب ہے، عثمانی صاحب، انہوں نے جو فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 434 پر لکھا ہے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ دن مقرر کرنا ناجائز ہے۔ تو اگر دن مقرر کرنا ناجائز ہے تو پھر اگر مولوی طارق جمیل صاحب نے یہ دن مقرر کیا، لوگوں کو مدعو کیا ہے، تو جائز کیسا ہو جائے گا؟ اب سوال یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور کرے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس پر دلیل مانگی جاتی ہے۔ اور اگر خود اسی مکتبہ فکر کا کوئی شخص کرے، اپنے بیٹے کی قل خوانی کرے، سویم کرے، اس کو سویم ہی کہا جائے گا، قل خوانی کہا جائے گا، اور قرآن خوانی میں وہ ایک ہی صورت ہی ہے، تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے اور اہل سنت کرے ناجائز ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب کوئی مکتبہ فکر دیوبند کا کوئی عالم دین، اب وہ اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا رد عمل دیتے ہیں۔
جس طرح اہل سنت پر فتاوی کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، یہ تو بدعتی ہیں، یہ تو ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، یہ تو قرآن حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، تو اب ایک وہ مبلغ جس کو یہ خود بھی مکتبہ فکر دیوبند کے لوگ بھی اس کو بڑا مانتے ہیں اور اپنا بڑا مبلغ مانتے ہیں، وہ خود اتنا بڑا انہوں نے یہ کام کیا، تو اب دیکھتے ہیں ان کی طرف کتنے فتووں کے رخ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارا مطمع نظر اور ہمارا منشور یہ نہیں کہ آپ ان پر فتوے لگائیں، لیکن منشا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز ناجائز تھی تو اب اسی مکتبہ فکر کے لوگ اور بڑے بڑے مبلغ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو پھر یہ جائز کیسے ہو جاتی ہے؟ تو نکھر کا مسئلہ سامنے یہ آتا ہے کہ اہل سنت اگر کلخانی کرتے ہیں، سویم کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصد اور منشور جو ہوتا ہے وہ اصال ثواب ہوتا ہے، وہ تو جائز ہے۔ تو اب مسئلہ نکھر کر یہی آیا کہ جب جائز ہے، اسی لیے مکتبہ فکر دیوبند کو بھی اب سمجھ میں آ گیا ہے، وہ بھی اب کر رہے ہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، لیکن جب ظاہر ہے ہمارے مسلک پر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو جواب دینے کا شرعی حق ہے۔ ہم نے وہ جواب دیا ہے، ہم نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، ہم نے کسی پر بھی خواہ تان نہیں کیا، لیکن جس چیز کو آپ برا کہتے ہوئے آ رہے ہیں اب اسی کام کو خود کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جائز ہے لیکن آپ نے لوگوں کو یہ مسئلہ درست نہیں بتایا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اسی طرح دیگر مسائل کی فہم حاصل ہو جائے، ہمیں جو ہے علم حاصل ہو جائے، اس کا ادراک ہو جائے اور اس کے صحیح مسئلے کا حل معلوم ہو جائے، اور عوام جو اتنے عرصے سے لڑتی آ رہی ہے ایک دوسرے سے کہ تم 30واں کرتے ہو، تم جو ہے وہ 40واں کرتے ہو، تم تیجا کرتے ہو، یہ ناجائز ہے، آج جائز ہو چکا ہے، تو لہٰذا دوسرے حضرات کو بھی دعوت دیں گے کہ جائز ہے، بالکل آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، صرف شریعت کی پابندی اس میں لازمی ہے، اور قرآن خوانی ہو، ایصال ثواب ہو تو جائز ہے۔